وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذین یستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ما استطعتم، جتنی تم طاقت رکھو، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور انفاق کرو، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جسے بچا لیا گیا شح نفسه، اپنے نفس کے بخل سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے جتنی تم طاقت رکھو۔ اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم ہے، اللہ کے تقوی کا حکم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اللہ نے حکم دیے ہیں اس حکم پر کما حقہ ہم عمل کریں، اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے اتنا ڈرو، اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تم طاقت رکھو۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ تقوی کے اندر برائی سے بچنا، منکر سے بچنا یہ بھی آ جاتا ہے، اور تقوی کے اندر جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا بھی آ جاتا ہے۔ اب جہاں تک برائی سے بچنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کر دیا ہمیں اس سے بالکل بچ جانا چاہیے، بالکل ایسے جیسے ہم آگ سے بچتے ہیں، جیسے ہم نقصان دہ چیز سے بچتے ہیں، ہم اس طرح کر کے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچیں۔ سود سے بچیں، شراب سے بچیں، موسیقی اور ظلم اور زیادتی اور جو جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں، اللہ کی نافرمانی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کے اندر ہم ہیلے بہانے تلاش نہ کریں، بالکل ہم اس طرح بچ جائیں کہ بس ہم اسے دور ہو جائیں۔ یہ بھی تقوی کی صورت ہے۔ یہ تو ہے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہم ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اور تقوی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم جتنا ہو سکے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کے علاوہ نفل نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے، فرض صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ، نفل صدقہ کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا حکم دیا جو ہم پر لازمی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے مستحب رکھی ہیں۔ ایسی چیزوں کو ہم جتنا اپنا سکیں اپنائیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نیکی کی اور بھلائی کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے، اب مثلا قرآن پڑھنے کی بات ہے، ہمیں کم از کم قرآن کا کچھ حصہ تو ضرور پڑھ لینا چاہیے،
کم از کم قرآن کا مخصوص حصہ تو پڑھنا چاہیے، لیکن اب زیادہ سے زیادہ کتنا قرآن پڑھیں؟ انسان جتنا زیادہ پڑھ سکے، نیکی کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم طاقت رکھو، یعنی اگر تمہاری طاقت ختم ہو جائے، تمہاری بس ہو جائے، تو اللہ تم سے اس سے زیادہ تقاضا نہیں کرتے۔ اب ایک طرف یہ آیت ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16، اور دوسری طرف قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم اللہ سے ڈرنے کی طاقت رکھتے ہو، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کے تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے کہ انسان کہ جی میں تو بس میری تو اللہ سے تقوی کی اتنی انتہا ہے۔ صدقے کی بات ہے، انسان جتنا زیادہ صدقہ کرے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کی بات ہے، انسان جتنا زیادہ قرآن پڑھ لے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نیکی کرنے کی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے، نیک اعمال کرنے کی بات ہے، اب انسان کتنا کرے۔ دیکھیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مکمل طور پہ اپنا نہیں سکتا، کوئی انسان نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا عمل کر کر کے۔ صحابہ نہیں ہو سکے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عمل نہیں کر سکتے تھے، کوشش کرتے رہے جتنا زیادہ عمل کر سکیں کریں، لیکن نبی جتنا عمل تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، صحابہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تقویٰ نہیں رکھتے تھے، نہ رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے معیار مقرر کیا ہے بہت اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ اب ہم تو بہت بعد کے لوگ ہیں، ہم تو صحابہ کیا، ہم تو جو صحابہ کرام کے بعد کے نیک لوگ ہیں، ہم تو ان کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم صحابہ کے معیار کو کیسے پہنچے؟ اللہ نے تو ہمارے لیے نبی کا اسوہ مقرر کیا معیار، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان جتنا زیادہ نیکی کر سکے۔ تو یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے اللہ سے اتنا ڈرنا ہے، اتنی نیکی کرنی ہے جتنا نیکی کرنے کا حق ہے، تو حق تو کبھی پورا نہیں ہوتا، حق تو کبھی پورا نہیں ہوتا۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، حدیث میں آتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ چلو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم طاقت رکھو، اپنی طاقت کے حد تک اللہ سے ڈر جاؤ، جتنے تم طاقت رکھو اپنی استطاعت کے حد تک اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دین کے اندر ایسی تکلیف نہیں رکھی جو ہم کر نہ سکیں، اللہ نے دین کے اندر اتنی سختی نہیں رکھی جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ دین میں حرج نہیں رکھا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین پہ کوئی حرج نہیں رکھا، دین میں اللہ نے دین میں نرمی رکھی ہے۔ اس نرمی سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طاقت سے بڑھ کر اللہ نے ہم سے تقویٰ نہیں مانگا، اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ نے ہم سے عمل نہیں مانگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی طاقت کے حد تک اللہ سے ڈرو، ایک ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رکنا، اور ایک ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا۔ تو جن برائیوں سے اللہ نے روکا ہے، اب ایک انسان کے میں تو شراب سے نہیں روک سکتا، میری تو یہ طاقت نہیں ہے، میں شراب سے نہیں روک سکتا، میں سگریٹ سے نہیں روک سکتا، چاہے میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے اس کے اندر نشہ ہے، میں چرس سے نہیں روک سکتا، میں ہیروئن سے نہیں روک سکتا، مجھے تو لت لگ گئی ہے، اب میں رک نہیں سکتا۔ یہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے اندر طاقت کی بات نہیں ہوتی،
جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تو بالکل اس طرح رک جانا چاہیے جیسے ہم آگ سے بچتے ہیں، جیسے ہم نقصان دہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بالکل اس طرح بچنا چاہیے۔ جہاں تک جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے فرائض کے بعد نوافل کا، ان کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک جو ہے نا وہ نفل کام کریں، کہاں تک جو ہے وہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہم عمل کریں، وہاں ہم کہہ سکتے ہیں جتنا اللہ نے جتنا ہماری طاقت ہے ہم اتنا اللہ سے ڈریں، اتنا نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ بات حدیث مبارکہ میں آتی ہے، صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم، جو میں نے تمہیں بتایا نہیں تم مجھے چھوڑ دو، تم مجھ سے بار بار سوال نہ کرو۔ اگر میں نے تمہیں کوئی چیز نہیں بتائی اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے تھے اللہ کی طرف سے بتاتے تھے، اگر میں نے تمہیں کوئی چیز نہیں بتائی تو وہ چھوڑ دو، سوال نہ کرو۔ انما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، تم سے پہلے لوگوں کو سوالوں نے ہلاک کر دیا، وہ سوال زیادہ کرتے تھے، عمل کرنا نہیں ہوتا تھا۔ گائے کا مسئلہ جو بنی اسرائیل میں ہوا، تم سے پہلے لوگوں کو سوالوں نے ہلاک کر دیا، اور وہ جو انبیاء کے ساتھ اختلاف کرتے تھے نا، انبیاء حکم دیتے تھے وہ عمل نہیں کرتے تھے، اس چیز نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی شے سے منع کروں تو اس سے تو پوری طرح اجتناب کرو، اس سے اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اتنا عمل کر لو جتنی تم طاقت رکھو۔ تو یہ حدیث مبارکہ نے اس آیت کریمہ کی وضاحت کر دی کہ یہ آیت کہتی ہے اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم طاقت رکھو۔ تو تقوی کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا، منکر سے بچنا، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا۔ تقوی میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اب یہ جو اللہ فرما رہے ہیں یہاں کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم طاقت رکھو، تو یہ ہے اللہ کے احکامات میں، اللہ کے جو اوامر ہیں ان میں۔ نیکی کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے، انسان اتنی نیکی کر لے جتنی طاقت رکھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو آدھی آدھی رات بھی تہجد پڑھتے رہے ہیں، دو تہائی رات بھی تہجد پڑھتے رہے ہیں، ایک تہائی رات بھی تہجد پڑھتے رہے ہیں۔ اگر آج مشکل ہے ہمارے لیے، چلو ہم اگر ایک تہائی رات نہ پڑھ سکیں، اگر ہم آدھی رات نہ پڑھ سکیں، 2 تہائی رات نہ پڑھ سکیں، تو چلو ہم کم از کم پاؤ پارا پڑھ لیں، کم از کم آدھا پارا پڑھ لیں، 1 پارا پڑھ لیں، ایک روٹین بنائیں اپنی، اتنی عبادت کر لیں جتنا ہم طاقت رکھیں۔ اللہ نے ہمیں اس سے زیادہ پابند نہیں کیا۔ یہاں تو یہ حکم آئے گا فاتقوا اللہ ما استطعتم، لیکن ایک انسان کے جیسے میں نے کہا کہ میں ہیروئن سے نہیں بچ سکتا، میں چرس سے نہیں بچ سکتا، میں شراب سے نہیں بچ سکتا، مجھے تو عادت ہوئی ہوئی ہے، میں موسیقی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میں بے نماز ہوں، اب میں اپنے آپ کو بے نمازی بننے سے بچا نہیں سکتا۔ یہ جو اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں اس سے پوری طرح رکنا ہوگا، اس سے پوری طرح رکنا ممکن ہے۔ یہ جو جن چیزوں پر عمل کرنا ہوتا ہے اللہ کے احکامات پر، ان میں انسان جو ہے وہ اتنا عمل کر لے جتنی طاقت رکھے۔ یہ حدیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جس سے روکا ہے اس سے پوری طرح رک جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں اس میں اتنا کر لو جتنی تم طاقت رکھو۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم سے مراد یہ ہوگی، پہلے اللہ کا حکم اترا کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، اور اللہ نے فرمایا چلو اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم طاقت رکھو۔ اس سے مراد اوامر ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس سے مراد منہی عنہ چیزیں نہیں ہیں۔ منہی عنہ چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا اس سے مکمل طور پہ بچنا ہوگا۔ ایک ہی چیز ہے اتقوا اللہ اور فتقوا اللہ۔ فتقوا اللہ میں فا کا مطلب پس ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے جتنی تم طاقت رکھو۔ اب ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے شراب اور چرس وغیرہ اور جن چیزوں کے اندر نقصان ہے ہمارے لیے، جن چیزوں کے اندر نشہ ہے، ہم جتنی طاقت رکھیں اتنا ہم اتنا کر لیں، باقی ہم پیتے رہیں، نہیں۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے ہمیں حد الامکان رکھنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ہمیں کہ ہم غیر مسلموں کی مشابہت کریں،
ایک انسان کے نہیں میں بچ نہیں سکتا غیر مسلموں کی مشابہت سے. اللہ نے بھی کہا ہے جتنا طاقت رکھو اتنا ڈر جاؤ. میں کچھ چیزوں میں مشابہت کر لیتا ہوں, زیادہ چیزوں سے بچ جاتا ہوں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جب غیر مسلموں کی مشابہت سے اللہ نے, اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے تو ہمیں حد الامکان مکمل طور پہ بچنا ہو. یہ کرسمس پچھلے دنوں 25 دسمبر, ہمیں ان چیزوں سے مکمل طور پہ اجتناب کرنا. نیو ایئر نائٹ, یہ اسلام کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ جو اسلامی مہینے ہیں, اسلامی سال ہیں, اسلامی سال حضرت عمر کے دور میں مقرر ہوئے, تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی سال کوئی سال ختم ہونے پر نیو ایئر نائٹ منائی جاتی تھی, نہ حضرت عمر کے دور میں یہ جو محرم کو پہلا مہینہ مقرر کیا گیا, ذوالحجہ کو آخری مہینہ مقرر کیا گیا, حضرت عمر کے دور میں ان راتوں کو منایا جاتا تھا. نہ آئندہ تابعین کے دور میں, تبع تابعین کے دور میں, ہمارے جو گولڈن پیریڈز ہیں, گولڈن جو سنہری دور ہے مسلمانوں کا, ان میں یہ چیزیں نیکی نہیں سمجھی جاتی تھیں. آج ہم غیروں کی دیکھا دیکھی, ہم آج ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ہم کہیں آج ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے, ایک حد تک بچ سکتے ہیں, ہم زیادہ نہیں بچ سکتے, ہماری طاقت نہیں ہے. یہ طاقت کا مسئلہ اللہ کی منع کردہ چیزوں میں نہیں ہے. اسی طرح یہود و نصارہ کی مشابہت میں مونچھیں بڑھانا اور داڑھی جو ہے وہ کاٹنا, یہ ان کی مشابہت میں آتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو اور یہود کی مخالفت کرو. ایک حدیث میں ہے داڑھی بڑھاؤ مونچھوں کو کاٹو, عیسائیوں کی مخالفت کرو. ایک حدیث میں, ساری صحیح حدیثیں ہیں بخاری مسلم وغیرہ کی, ایک حدیث کا مفہوم ہے داڑھی بڑھاؤ مونچھوں کو کاٹو, مجوس کی مخالفت کرو. اب اس چیز میں ہم کہیں کہ جی ہم تو جتنی طاقت رکھتے ہیں ہمیں ہر چیز کی طاقت نہیں ہے. یہاں طاقت کا مسئلہ نہیں ہے. طاقت کا مسئلہ اللہ کے منع کردہ چیزوں میں نہیں ہے, وہ ہے جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا. تہجد کتنی پڑھنی ہے, یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگ تو وہ تو اتنی بڑی مثالیں ہیں ہمارے لیے, ہم ان مثالوں پہ پورا نہیں اتر سکتے. صحابہ کرام میں سے ایسے ایسے صحابہ ہیں ہر 7 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے. ایسے ایسے صحابہ تھے جو اس سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ چلو 3 دن کے اندر قرآن ختم کر لو, اس سے زیادہ. صحابہ کرام اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتے تھے. آج ہمارے لیے ایک دن میں 1 پارہ پڑھنا مشکل ہے. ہم کتنا قرآن پڑھیں روزانہ؟ کم از کم ایک انسان کم از کم ایک مہینے میں کم از کم 40 دن میں قرآن مکمل کرے. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن اگر زیادہ نہیں پڑھا جاتا تو جتنی طاقت ہے اتنا تو پڑھ لیں. یا ہم کہہ سکتے ہیں ہم اللہ سے اتنا ڈریں جتنا ہم طاقت رکھیں, لیکن جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ نے, اللہ کے رسول نے, وہاں یہ فارمولہ لاگو نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے, جس سے اللہ کے نبی نے منع کر دی ہے اس سے مکمل طور پہ رکنا ہوگا. وہاں یہ اصول نہیں آ سکتا کہ جی ہم بس اتنی طاقت رکھتے ہیں. ہاں, جو اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے عمل کرنے کا, وہاں طاقت کی بات ہے. تو اس آیت کا مطلب بھی یہی ہوگا, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے اتنا ڈرو جتنی طاقت رکھو. واسمعوا واطیعوا, سنو اللہ کے احکامات کو, پہلے سنو قرآن کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو. سنو گے نہیں تو پتہ کیسے لگے گا؟ پہلے اللہ کے احکامات کو جانو, اللہ کے احکامات کا علم حاصل کرو. سب سے پہلے غور سے سنو. یہ نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے احکامات سنائے جائیں تو تم سنو ہی نہ. تمہیں دین کا علم دیا جائے جمعوں کی صورت میں, علماء تمہیں دین سکھائیں, تم پرواہ نہ کرو, تم دین حاصل ہی نہ کرو. نہیں, پہلے تو تمہیں دین سننا ہے, تمہیں دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ہے. اللہ کے احکامات تمہیں پڑھنے ہیں, تمہیں سننے ہیں, نبی کے احکامات تمہیں پڑھنے ہیں, سننے ہیں. پہلے سنو اور پھر اطاعت کرو, واطیعوا, پھر اطاعت بھی کرو. یہاں سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے دین نہیں سیکھنا, دین سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں واسمعوا, سنو. مسلمان کا کام ہے وہ کہ سمعنا واطعنا, میں نے سن بھی لیا ہے اور میں اطاعت بھی کرتا ہوں. ایک انسان جو ہے نا, یہ ہیلا, یہ شیطانی ہیلا, اللہ معاف کرے, کہ میں سنتا ہی نہیں, سنوں گا تو عمل کرنا پڑ جائے گا. میں نماز کے بارے میں, نماز کے فضائل اور نماز نہ پڑھنے کی جو نقصانات ہیں اور جو سزائیں ہیں اللہ کے, ہمیں سنتا ہی نہیں, سنوں گا تو عمل کرنا پڑ جائے گا, میں اللہ کے ہاں عذر پیش کروں گا, اللہ میں نے سنا ہی نہیں. اللہ نے سننے کا حکم دیا ہے, پہلے سنو. اور مومن کا کام کیا ہے؟ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے سنتا ہے. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کا کام کیا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کریں, تو مومن کا کام ہے پہلے وہ کہے کہ سمعنا, ہم نے سنا ہے,
ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، پہلے وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں، وَأَطَعْنَا پھر وہ کہتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں۔ پہلا کام ہے سننا اور دوسرا کام ہے اطاعت کرنا۔ سننے سے بچنا یہ کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلے سننا ہے اور پھر مومن کا کام ہے، اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے ہر چیز ہے جائے، نبی کا حکم ہے، نبی کا حکم آ جائے ہر چیز ہے جائے۔ اور آپ کو بتاؤں جو لوگ، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حکم پہ عمل نہیں ہوتا، کسی حکم پہ ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا وہ ایک صحابی کا واقعہ ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ کہنے لگا پرواہ نہیں کی، میں نہیں کھا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تو کھا بھی نہیں سکے گا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا آئندہ زندگی کے لیے دائیں ہاتھ ہی شل ہو گیا، وہ دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں انہیں فتنہ نہ آ جائے، کہیں انہیں عذاب علیم نہ آ جائے۔ اور فتنہ کیا ہے یاد رکھیے، ہم تکلیف سے، موت سے ڈرتے ہیں، موت سے بڑی کیا مشکل ہے، فتنہ موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے، موت سے بڑا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو رسول کی مخالفت کریں انہیں ڈر جانا چاہیے، فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ موت تو ہماری دنیاوی زندگی ختم کرتی ہے، فتنہ تو ہماری آخری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ جو فتنے آخری زمانے میں ہیں، صبح فتنہ شام فتنہ، حدیث میں آتا ہے قرب قیامت اتنے فتنے ہو جائیں گے، صبح انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اور یہ فتنوں میں مبتلا کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرنے والے، خاص طور پہ نبی کے جن چیزوں سے نبی نے منع کیا ہے ان چیزوں کی پرواہ نہ کرنے والے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں وہ عذاب علیم میں مبتلا نہ ہو جائے دنیا کے آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول کے احکامات کو سننے کی پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، وَأَطِيعُوا، اور پھر اطاعت کرو۔ اور انہی احکامات میں سے کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو بہتر ہے تمہارے جانوں کے لیے، خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کو ان کا مال اور ان کی اولاد فتنے میں ڈال دیتی ہے، جن کے لیے ان کا مال اور ان کی اولاد فتنہ بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کا مال اور اولاد ان کا دشمن ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہوتی ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہم نے پڑھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے یہ فتنہ بن جاتا ہے اگر انسان ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہ کرے۔ اور پیچھے سورہ منافقون ہم نے پڑھی ہے، اور منافقوں کو جس چیز نے تباہ کیا تھا ان کی مال اور اولاد نے، مال اور اولاد ان کے لیے فتنہ بن گئے تھے۔ تو اس فتنہ سے اور اس نفاق سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا سورہ منافقون پچھلی صورت میں کہ مرتے وقت ہر انسان، کافر تو کافر، ہم نے بڑا مسلمان بھی تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، میں کیا کروں؟ بعض آیات میں ہے کہ جی میں نیک عمل کروں، بعض آیات میں ہے مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، رسول کی اتباع کر لوں۔ اور سورہ منافقون میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہے گا مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو یہ صدقہ کرنا، انفاق، اتنا بڑا عمل ہے کہ مرتے وقت انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور انسان تمنا کرے گا کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی میں تمہارے لیے مہلت ہی مہلت ہے، جتنا خرچ کرنا کر لو، اور خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے جانوں کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے۔ یہ نفس کا بخل انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ بخل انسان کو انفاق کرنے سے روکتا ہے، اور جو نفس کے بخل میں مبتلا ہو جائے تباہ ہو گیا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، اللہ نے اس کے اندر بخل نہیں رکھا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔
یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اللہ کے ہاں، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا، یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ بڑھا چڑھا دے گا اس کو تمہارے لیے، اللہ کئی گنا کر دے گا اس کو تمہارے لیے۔ سب سے بڑا شیطان کا دھوکہ وہ یہ ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، خود کیا کھاؤ گے، بیوی بچوں کو کیا کھلاؤ گے۔ مالدار شخص بھی خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، اور غریب تو زیادہ ڈرتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جتنا خرچ کرے اللہ اس کو اتنا، اس سے زیادہ اللہ اس کو دیتے ہیں، اور یہ صرف آخرت میں نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی انسان کو اس سے زیادہ دیتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، آپ قسم کے بغیر بھی آپ کی بات سچی ہوتی ہے، آپ الصادق المصدوق ہیں، آپ کو کفار مکہ بھی صادق کہتے تھے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، دنیا کے اندر بھی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کر دیتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ، شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس کا دھوکہ یہ ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اس کے بالمقابل کہ تمہارا مال کم نہیں ہوگا، دنیا کے اندر اللہ تمہارا مال بڑھا چڑھا دیں گے، اور آخرت میں تو پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا یضاعفہ لکم، اللہ کئی گنا بڑھا دے گا اس کو تمہارے لیے۔ ایک اور آیت میں فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، سورہ سبا کی آیت ہے۔ تم جو بھی خرچ کرو، کوئی بھی شے، فهو یخلفہ، اللہ تمہیں اس کا جانشین عطا کرے گا دنیا کے اندر، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو انسان دنیا کے اندر جو خرچ کرتا ہے، انسان کا مال کم نہیں ہوتا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ ہمارا نفس ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا مال کم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو الرزاق ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو خیر الرازقین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے اسے قرض قرار دیا۔ وہ قرض نہیں ہوتا، وہ تو ہم کسی کو دے رہے ہیں، اللہ کو تو دے ہی نہیں رہے، ہم تو کسی انسان کو، اپنے جیسے انسان کو دیتے ہیں، کسی جو بندہ ضرورت مند ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اس سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے قرض قرار دیا ہے اس معنی میں کہ کوئی بھی کریم شخص ہوگا، کوئی بھی نیک شخص ہوگا، وہ کبھی بھی قرض لے گا تو وہ قرض کو لازماً واپس کرے گا، کبھی بھی وہ قرض کو کھائے گا نہیں۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، یہ تو مخلوق کی بات ہے۔ کیا آپ کا تصور ہے کہ خالق کائنات اگر قرض لے تو وہ قرض کو ادا کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہ اصل میں قرض ہے نہیں اللہ کو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ یقین دلا رہے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر عام لوگ، نیک لوگ، شریف لوگ قرض لیں تو وہ قرض کو کھاتے نہیں ہیں، قرض واپس کرتے ہیں، تم سمجھو کہ یہ جو تم خرچ کر رہے ہو تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، قرض ہے نہیں وہ، تم یہ سمجھو اللہ کو قرض دے رہے ہو، اللہ اس کو قرض کی طرح لیتے ہیں، گویا کہ اللہ نے اس کو لازماً تمہیں واپس کرنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدہ نہ بھی کریں اللہ تو اللہ نے پورا کرنا ہے، اللہ تو وعدہ کر کے فرماتے ہیں، یہ قرض ہے گویا کہ۔ تو اگر تم اللہ کو قرض دو، قرض حسنا، اس کو اللہ نے قرض قرار دیا، حالانکہ قرض نہیں ہے، لیکن صرف ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ لازماً تمہیں مل کر رہے گا۔ اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنا یضاعفہ لکم، وہ کئی گنا کر دے گا اس کو تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف بھی کرے گا۔ قرض کرنے سے تم اللہ کو قرض دو گے، تم غریب کو مال دو گے تو وہ تمہیں واپس بھی ملے گا، اور تمہارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ صدقہ کرنا انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقہ قبول کریں، صحابہ کرام سے، نیک لوگوں سے صدقہ لیں
तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम, आप उन्हें उस सदका के ज़रिए पाक करें, उनका तज़किया करें। उनका माल भी उस सदके से पाक होता है, उनके नफ्स भी उस सदके से पाक होते हैं। किस चीज़ से पाक होते हैं? गुनाहों की नजासत से। निफाक और बुराइयों की नजासत, निफाक की नजासत होती है, गुनाहों की नजासत होती है, गुनाहों की गंदगी होती है। तो वो इंसान उस नजासत से, उस गंदगी से, उन गुनाहों से इंसान पाक होता है सदका करने से। तो अगर तुम अल्लाह को कर्ज दोगे तो अल्लाह वो कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेंगे और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ करेंगे। वल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह ताला कदरदान है, शकूर बहुत ज़्यादा कदर करने वाला। शकूर मुबालगे का सीगा है, यानी अगर तुम अल्लाह को कर्ज देते हो और अल्लाह के लिए तुम सदका करते हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अल्लाह तुम्हें उसका अजर नहीं देंगे? अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर माल नहीं देंगे, तुम दुनिया के अंदर फाकों में मुब्तला हो जाओगे। अल्लाह कदरदान है, तुम थोड़ा दोगे अल्लाह तुम्हें उसका बहुत ज़्यादा अजर देंगे, क्योंकि अल्लाह की तो बुनियादी सिफ्त है कि अल्लाह ताला कदरदान है। और कान अल्लाहु शाकिरन अलीम, अल्लाह कदर करने वाले हैं। हम कोई नेकी करें अल्लाह उसकी कदर करते हैं, हम कोई सदका करें अल्लाह उसकी कदर करते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि जब कोई इंसान सदका करता है अल्लाह के रास्ते में, तो जिस तरह अरब लोगों की बात है, जिस तरह अरब लोग घोड़े के बच्चे को पालते थे बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, तो अल्लाह ताला हमारे सदके को, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, चाहे वो खजूर का कोई टुकड़ा ही क्यों ना हो, अल्लाह उस सदके को, अगर उस सदके के अंदर खुलूस हो, अल्लाह की रज़ा मतलूब हो, तो अल्लाह उस सदके को ऐसे पालते हैं जैसे अरब लोग घोड़े के छोटे बच्चे को पालते थे। क़यामत के दिन वो छोटा सा सदका बड़े बड़े पहाड़ों की सूरत में होगा। हदीस मुबारक में आता है, इंसान कहेगा कि मैंने तो ये इतनी बड़ी बड़ी नेकी की नहीं, मेरी नेकियां कहाँ से आ गई? तो जो इंसान ने छोटे छोटे सदके किए होंगे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो वो क़यामत के दिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक है, वो क़यामत के दिन बड़े बड़े पहाड़ों की सूरत में होगा। अल्लाह कदरदान है, हलीम, तहम्मुल वाले हैं। हलीम का मतलब तहम्मुल वाला, हलीम उसे कहते हैं कि कोई अल्लाह को नाराज़ करे, अल्लाह आगे से बर्दाश्त करें, तहम्मुल करें। अल्लाह किससे तहम्मुल वाले हैं? पीछे सदके की बात हो रही है। जो सदका करता है अल्लाह उससे हिल्म का मामला करते हैं। क्या मतलब? अल्लाह उसे गुनाह माफ़ करते हैं, उसकी गुस्से वाली बातों से जो चीज़ें अल्लाह को गुस्सा दिलाती हैं अल्लाह बर्दाश्त कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। गोया कि इससे भी इशारा है हलीम कि अल्लाह ताला इंसान के गुनाह माफ़ कर देते हैं। इंसान की वो चीज़ें जिससे अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह वहाँ तहम्मुल से काम लेते हैं। जब एक इंसान सदका करता है, अल्लाह को कर्ज देता है, आलिमुल गैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम, जानने वाला है गैब का भी और हाजिर का भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब और हाजिर का जानने वाला है। अल्लाह के लिए तो कोई भी चीज़ गैब नहीं है, कोई भी चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं है, हर चीज़ अल्लाह के सामने है। तो हमारे एतबार से जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो शहादा है, और जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है वो गैब है। तो हमारे एतबार से जो सामने है अल्लाह उसे भी जानते हैं, जो हमारे एतबार से गैब है अल्लाह उसे भी जानते हैं। वो आसमानों के गैब हों, वो ज़मीन के गैब हों। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन के सारे गैब अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह उन्हें जानते हैं। अल्लाह से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, अल्लाह को एक एक ज़र्रे का इल्म है। अल अजीज़, बहुत गालिब है। अगर किसी का वो मददगार बन जाए, किसी का मौला बन जाए अल्लाह, जब कोई अल्लाह के लिए खर्च करता है फिर अल्लाह उसका नसीर बन जाए, उसका मददगार बन जाए, उसका मौला बन जाए, उसको फिर किससे डरने की क्या ज़रूरत है? फिर अल्लाह गालिब है, फिर पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाए, अल्लाह अल अजीज़ है, अल्लाह उसको पूरी दुनिया से बचाएगा। अल अजीज़ अल हकीम, बहुत हिकमत वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह के ये फ़ैसले हैं, अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ने किसको खर्च करने की तौफीक देनी है, किसको अल्लाह ताला ने नेकी करने की तौफीक देनी है। ये हर बंदे को सादत नहीं मिलती। कोई बंदा सदका करता, कोई बंदा नेकी करता है, कोई अल्लाह पे एहसान नहीं करता। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की देन है कि अल्लाह किसी को ये सिफ्त अता कर दे, अल्लाह किसी को ये सलाहियत दे दे, अल्लाह किसी के दिल में ये बात डाल दे कि वो सदका करे। ये हर बंदा अल्लाह उसको इसकी तौफीक नहीं देते। ये जिन पर अल्लाह का ख़ास करम होता है और अल्लाह की हिकमत बालिगा होती है जिनके बारे में,
انہی کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور انہی کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ نیک عمل کریں۔ اللہ کی حکمت بالغہ ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے کس کو توفیق دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ جس کو مل گئی پار لگ گیا، جس کو نہیں ملی تو اپنے نصیب پر روئے، وہ کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہا۔ جو نیکی کر رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کی حکمت بالغہ ہوئی، اللہ نے اسے توفیق دے دی۔ جو کوئی خرچ کر رہا ہے اللہ کی حکمت بالغہ ہوئی، اللہ نے اسے خرچ کرنے کی توفیق دے دی۔ ہاں، انفاق جہاں بھی ذکر آئے تو پہلے فرض چیزیں آتی ہیں اور پھر نفل چیزیں۔ تو انفاق کے اندر پہلے زکوٰۃ ہے، پھر زکوٰۃ کے بعد زکوٰۃ تو کم از کم ہے نا، کہ انسان کی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان پر بھی 2.5%، جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزوں پر تو زکوٰۃ ہوتی نہیں، یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں جو انسان کے پورے سال بچت ہے انسان کی، اس پر آپ سمجھیے کہ زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ بھی 2.5%، 40واں حصہ۔ تو اس سے زیادہ زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ اگر ایک انسان خرچ کرنا چاہے تو جتنا زیادہ خرچ کرے۔ کتنا خرچ کرے؟ قل العفو، جتنا ضرورت سے زائد ہے سارا ہی خرچ کر دے۔ اللہ نے سارا مانگا تو نہیں، فرض تو ہے کہ 40واں حصہ اس کا، کوئی ضرورت سے زائد سارا ہی خرچ کر دے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اللہ نے فرمایا جو ضرورت سے زائد ہے سارا ہی خرچ کر دو۔ یہ تو ہے ضرورت سے زائد۔ اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان ضرورت کی چیز بھی صدقہ کر دے، جس کو ایثار کہتے ہیں۔ ایثار تو صدقے سے بھی، ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو جی کوئی شاید زکوٰۃ ہے، اصل میں زکوٰۃ کی ایک صورت نہیں ہے 2.5%، بس زکوٰۃ کی مختلف چیزوں میں مختلف صورتیں ہیں۔ سونے چاندی کے اندر 2.5% ہوتی ہے، زمین کے اندر 10واں حصہ ہے یا 20واں حصہ ہے، اگر وہ بارش سے ہو تو 10واں حصہ ہوتی ہے، اگر انسان خود پانی لگائے تو 20واں حصہ، یہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح خزانہ نکل آئے تو 20% زکوٰۃ ہوتی ہے، 5واں حصہ۔ اور پھر رکاز الخمس، کسی کا خزانہ نکل آئے، کسی کی زمین سے کان نکل آئے سونے کی، یہ تو جوا ہے، اللہ معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ بالقرآن اهتدیت في رحمة